یہ بتائیے گا کہ اسی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کیوس کریٹ کیا ہوا ہے اس موذی وبا نے، اور پریشانی ہے، اور بہت دل کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ جا بجا جو ہیں، خاص طور پر جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ سب زیادہ ایکسپوزڈ ہیں اس وائرس کی طرف. تو اس کے علاوہ جو وائرس کا شکار ہو کر موت کا شکار ہو رہے ہیں، کیا یہ سب لوگ جو ہیں ہم ان کو شہداء میں شمار کر سکتے ہیں؟ بالکل. یہ ہم دیکھنے میں آیا کہ مختلف ممالک کے اندر وہ ڈاکٹرز جو واقعا انسان کا درد رکھتے ہیں، انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اور انسان دوست ڈاکٹر ہیں، جن کا پیشہ ان کے لیے سب سے پہلے انسانیت کی خدمت میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے واقعا اپنے آپ کو اس میدان کے اندر ڈالا، اور ہم نے مراجع عظام جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی حافظ اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی، اور آیت اللہ سستانی حافظ اللہ نے بالخصوص انہوں نے جو ابھی بیانات ارشاد فرمائے ہیں، اور باقی مراجع نے بھی، اس کے اندر انہوں نے ان کی تکریم کرنے کو کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں اور یہ جو میڈیکل اسٹاف ہے، یہ ہراول دستہ ہے اس بیماری کے خلاف جنگ کے اندر. اور ہم نے دیکھا ممالک کے اندر ان ڈاکٹرز کی بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے. اور رہبر معظم انقلاب اسلامی نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ فتویٰ دیا اور کہا کہ وہ ڈاکٹرز جو اس خدمت کے اندر شب و روز مشغول ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے چونکہ میدان میں اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں، اگر اس کی وجہ سے اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ حتماً شہادت کا درجہ پاتے ہیں، اور یہ شہید ہیں. اور حتماً ان کی شہادت جو ہے وہ کم نہیں ہے اس سے کہ جو لوگ مجاہدین راہ خدا جو جا کے جنگ پر اور میدان جنگ کے اندر لڑتے ہیں، تو صرف میدان کی نوعیت کا فرق ہے، لیکن یہ مجاہدین فی سبیل اللہ بھی ہے. اور یہ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں اس جہاد انسانیت کے اندر، تو یہ حتماً مراجع کے فتح عامر شہید. اور جو لوگ عام لوگ جو اس بیماری کا شکار ہو ہاں، کر جو جا رہے ہیں عام لوگ کئی. جا رہے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا پڑے گا. خداوند متعال کی ایک سنت ہے، خداوند متعال کے لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی. وہ جو اجل، یہ قرآن کے اندر واضح آیت ہمارے پاس ہے کہ، اور روایات کے اندر بھی ہے کہ تم چاہے جتنے بھی اپنے لیے حفاظتی انتظامات کر لو، اگر خداوند متعال نے تمہارے لیے موت لکھی ہے اور تمہارے لیے وقت اجل آ گیا ہے، تم کسی صورت بھی اس کو پلٹا دے. مگر وہ جو طریقے خود خداوند متعال نے اور ائمہ معصومین نے اور سنت پیغمبر کے اندر موجود ہے، مثلا یہی صدقہ دینا، استغفار کرنا، ماں باپ کی دعائیں، بالخصوص ماں کی دعا، اور انسان کا توبہ کرنا، یہ وہ سارے عوامل بنتے ہیں جو خداوند متعال کی سنت کا حصہ ہیں، جو ہمارے پاس آیا ہے کہ موت کو ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ خداوند متعال کی حکمت کے خلاف ایک شخص، اگر چونکہ یہ فضا بن گئی تو اب بہت سارے لوگوں نے مرنا ہے، بلکہ اس کے اندر خداوند متعال کی حکمت کار فرما ہے، خداوند متعال کی سنت کار فرما ہے. اور جو شخص بیماری سے بھی جاتا ہے، ہمارے پاس بعض روایات ایسی ہیں کہ جو شخص بیماری سے جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس طرح سے مظلوم ہو کہ اس پر جو توجہ دینی چاہیے تھی میڈیکل اسٹاف کو اور اس کے ارد گرد کے افراد کو جو خیال رکھنا چاہیے تھا، حتماً وہ ایک خاص مظلومیت کا حامل ہے. اور اس مظلومیت کے حامل ہونے کی وجہ سے اس کا بھی اس دنیا سے جانے کا ایک خاص درجہ ہے جو عام افراد کی طرح نہیں ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ مظلومیت کے عالم میں اس دنیا سے گئے کہ جن لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہو پائی. لیکن پھر میں نے آپ سے کہا کہ لیکن اگر بعض جگہ پہ ایسے حکمران ہم نے خود اپنے ووٹوں سے اور اپنے اختیار سے چننے ہیں، جو حکمران کبھی بھی انسانیت کا درد نہیں رکھتے اور وہ اہتمام نہیں کرتے، اگر ان کی کسی بے تدبیری اور خیانت کے نتیجے میں یہ اموات ہوں گی، تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں اس ملک کے اور اس ملت کے افراد نے خود ہی ان حاکموں کو اپنے لیے چنا تھا، جس کی بے تدبیری کی وجہ سے ایک بلا کو فتنے میں اور مزید مشکلات کے اندر تبدیل کر دیا.